غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ گھر کا سارا سامان لے آئی، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسر یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا، اور سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ کا خوف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جانے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے پیار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر ان سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے تھے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتی ہوئی گزرو، اور اس سے ڈرتی ہوئی گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ: اللہ کا پیارا نبی اولاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں اور روتی ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کہیں بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سحرگاہ بناتے ہیں، کنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو دور کنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔